تفسیر ابن کثیر سورہ الانعام آیت نمبر 456. آیت نمبر 4. And never an ayah comes to them from the ayat of their Lord. یعنی جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے ان کے رب کے پاس سے جو نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک نشانی آتی ہے but that they have been turning away from it. لیکن وہ پیٹھ موڑ کے اعراض کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. آیت نمبر 5. Indeed they rejected the truth when it came to them. لیکن انہوں نے اس حق کو رد ہی کیا جب وہ ان کے پاس آیا. But there will come to them the news of that which they used to mock at. لیکن ان کے پاس آ جائیں گی وہ خبریں، وہ آ جائیں گی جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آیت نمبر 6. Have they not seen how many a generation before them we have destroyed, whom we had established on the earth, such as we have not established you? کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی نسلیں، کتنی ہی قومیں جو ہم نے ہلاک کر دی، برباد کر دی، جن کو ہم نے زمین پہ بہت اچھی طرح سے جما دیا تھا، قائم کر دیا تھا. established. ایسا تو ہم نے تمہیں قائم نہیں کیا، نہ تمہیں ہم نے اتنا اچھا اسٹیبلش کیا او قریش. And we poured out on them rain from the sky in abundance. اور ہم نے تو ان پہ بہت ہی مطلب بولتے نا کہ بارش جو ہے وہ بھر بھر کے مدرارا یعنی بھر بھر کے آسمانوں سے ان پہ برسائی. And made the rivers flow under them. اور ہم نے ندیاں ان کے لیے بہا دی کہ ندیاں بہ رہی ہیں. سوچو ندی کب میٹھا پانی، ہاں اس کے اندر کی تمام چیزیں مچھلیاں وغیرہ سب، پھر وہ ندی سے تم یہاں سے وہاں جاتے ہو، مطلب جو بھی اس پہ جہاز چلتے ہیں، اور پھر ندی سے تمہاری زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے، تو اس لیے پانی کتنی بڑی نعمت ہے. Yet we destroyed them. لیکن پھر بھی ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. For their sins. ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو بہت نوازا تھا، ہم نے ان کو تباہ بھی کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. And created after them other generations. اور ان کے بعد ہم نے دوسری مخلوق یا دوسرا جو نسل ہے، دوسری قوم ہے، اس کو لے آئے. Threatening the idolaters for their stubbornness. یہاں دھمکی ہے بت پرستوں کے لیے، مشرکین کے لیے، ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے. اللہ says وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. And never an ayah comes to them from the ayat of their Lord, but that they have been turning away from it. کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی ایک آیتوں میں سے ان کے رب کے پاس سے، اور وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں. Allah states that the rebellious, stubborn polytheist will turn away from every ayah. یعنی اللہ نے یہاں پر اس چیز کو بتا دیا کہ جو لوگ باغی ہیں، ڈھیٹ ہیں، مشرک ہیں، وہ ہر آیت پہ پلٹ جائیں گے، ہر آیت پہ. میننگ سائن، اللہ کی نشانیاں، میریکل، معجزات، اینڈ پروف، ثبوت، دیٹ از ایویڈنس، گواہیاں آف اللہز یونیکنیس. اللہ کا یونیکنیس جو ہے کہ یونیک ہونا اللہ کا یعنی انوکھا، ایکسکلوزو، بے مثال. اینڈ دا ٹروتھ آف ہز آنریبل میسنجرس. اور اللہ کے جو رسول تھے ان کی سچائی، ان کا اتنا باعزت ہونا. They will not contemplate about these ayat or care about them. نہ وہ لوگ اس پر غور و فکر کریں گے اور نہ ہی اس کی پرواہ کریں گے ان آیتوں کی. چاہے وہ آیت آئے، جب بھی آئے، وہ کوئی کیئر نہیں کریں گے. اللہ نے اس چیز کو ہم کو بتایا. اللہ said فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Indeed they rejected the truth when it came to them. کہ یقیناً ان لوگوں نے جب حق بات آئی اس کو رد کر دیا. But there will come to them the news. مگر ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی
of that which they used to mock at. उसकी जिसकी कि वो मजाक उड़ाया करते थे, ठिल्ली उड़ाते थे. This ayah contains a warning. इस आयत के अंदर एक धमकी है and a stern threat, और इसके अंदर एक थ्रेट है जो कि for the disbelievers, जो काफिर हैं उनके लिए, रिजेक्शन ऑफ द ट्रुथ जो करते हैं, यानी कि हक जो है अल्लाह का कलाम उसको रद्द किया, उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट धमकी है. Stating that the disbelievers will surely know the truth of what they used to deny. यानी ये चीज बता दी गई कि वो काफिर जो हक बात आने पर जो वो उसको रद्द करते थे, एंड टेस्ट द इवल एंड ऑफ देयर बिहेवियर, तो उनकी जो भी हरकतें थी उसका बुरा अंजाम का मजा उनको चखना ही पड़ेगा. अल्लाह एडवाइसेस एंड वार्न्स द डिसबिलीवर्स. अल्लाह नसीहत भी कर रहा है एक तरह से, सुधर जाओ. धमकी भी दे रहा है काफिरों को, that they should avoid the torments and afflictions of this life, कि उनको इस दुनिया की जिंदगी के अंदर अगर अजाब और तकलीफें, मुसीबतें ये सब अवॉइड करने हैं तो सिमिलर टू व्हाट बिफेल देयर लाइक्स फ्रॉम प्रीवियस नेशंस, कि दुनिया के अंदर ही तो अल्लाह ने अजाब लाया ना, तो वो चीज के बारे में अल्लाह यहाँ बता रहा है कि ऐसा ही तुम्हारी ही तरह थे वो लोग भी पहले, तो उनके ऊपर जो पहले की कौमें थी, प्रीवियस नेशंस, उनके ऊपर ऐसे ही अजाब और ऐसी ही मुसीबतें उनके ऊपर आके टूटी. इस दुनिया की जिंदगी में हुई ना, आखिरत का तो अभी आया नहीं है ना. Who were stronger, वो लोग तो वो थे जो बहुत ताकतवर थे. Wealthier, बहुत ज्यादा रिच, मालदार. Had more offspring, उनके पास औलादे भी उनकी बहुत थी. And were more exploitive on the earth, और वो बड़े कारनामे करने वाले जमीन पर. उसके बाद भी क्या हुआ, तबाही तो हो गई ना. अल्लाह जब ये चीज हमको पिक्चर दिखाता है ताकि हम इसी से सुधर जाएं. अल्लाह सेड, अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निम मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम. Have they not seen how many generations before them we have destroyed, whom we had established on the earth such as we have not established you? क्या उन्होंने देखा नहीं कितनी ही नस्लें पहले जो थीं हमने उनको तबाह कर दिया, उनको तो हमने जमीन पर बहुत ही जमा दिया था, ऐसा जैसा हमने तुमको नहीं जमाया. Meaning they had more wealth, children, buildings, abundant provision, riches and soldiers. यानी तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है जो उनके पास था. अल्लाह ने उनको दिया था तुमसे ज्यादा दौलतें, औलादें, इमारतें और बहुत सारा रिस्क, बहुत अमीरात, बहुत सारे मतलब सोल्जर्स, फौजें. अल्लाह said next, وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, and we poured out on them rain from the sky in abundance. और हमने उनके ऊपर खूब अच्छी बारिश बरसाई आसमान से. In reference to rain that comes often, यानी जो हमेशा आती बारिश, वो बारिश के बारे में अल्लाह कह रहा है. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ and made the rivers flow under them. और हमने उनके लिए नदियां बहा दी. As rain was abundant, क्योंकि बारिश ज्यादा थी, and the springs were plentiful, और चश्मे बहुत सारे थे, so that we deceived them, तो हमने उनको धोखा दिया. अल्लाह कहता है कि यानी वो पानी, वो बारिश, वो चश्मे मीठे पानी के बहुत सारे बह निकले और फिर नदी और नहरें बह निकली, तो हमने उनको इस चीज का धोखा दिया कि देखो सब तुम्हारा बहुत अच्छा हो रहा है ना, तो अच्छा हो रहा है तो और अल्लाह की तरफ जाओ ना. अल्लाह की तरफ नहीं जाके अल्लाह को जो नापसंद चीजें वो क्यों करें, जिससे उसका गजब और गुस्सा भड़के. फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, yet we destroyed them for their sins. हलाक कर दिया हमने उनके गुनाहों की वजह से.
meaning the mistakes and errors that they committed, کہ انہوں نے جتنی غلطیاں کی، جتنے گناہ اور غلطیاں انہوں نے کی، ان سب کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ and created after them other generations. ان کے بعد ہم نے ایک نئی نسل لے کر آئے. For these generations of old perished. پرانی جو قومیں تھیں، جو نسلیں تھیں، وہ سب برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، پیرش ہو گئی. And became as legends and stories. اب وہ بن گئی قصے کہانیاں. ارے پہلے عاد تھے، پتہ ہے ایسا تھا ایسا تھا. ارے وہ سمود تھے نا، دیکھو ابھی تو ان کے پکچرز اور وہ جگہیں بھی دکھائی جاتی ہیں. اور وہ کنواں، ہاں، جہاں سے وہ پانی لوگ اونٹنی بھی پیتی تھی، وہ لوگ بھی پیتے تھے. تو وہ سب جگہیں ہیں نا ابھی بھی. تو قصے کہانیاں تو آج بھی ہیں نا ان کے. پھر فرعون کے قصے کہانیاں سب کے ہیں، عاد، سمود اور سب کے سودوم گمورہ، جتنے بھی ہلاک ہوئے ان سب کے ہیں نا قصے کہانیاں. اینڈ کریٹڈ آفٹر دیم ادر جنریشنز. ان کے بعد اللہ نے دوسری نسلیں جو ہے، دوسری قومیں آئیں. سو دیٹ وی ٹیسٹ دا نیو جنریشنز ایز ویل، تاکہ ہم آزمائیں نئی نسلوں کو بھی. پرانی گئی ہیں لیکن نئی کو بھی اللہ ٹیسٹ کرے گا، آزمائے گا. Yet they committed similar errors. اور انہوں نے بھی اگر وہی تمام غلطیاں کی and were destroyed، تو پھر وہ بھی تباہ کر دیے گئے. As their ancestors were destroyed، جیسے کہ ان کے پہلے پچھلے باپ دادا جو بھی تھے وہ تباہ ہو گئے ویسے. Therefore, before beware of the same end that might befall you. اس لیے بہت ہی چوکنے ہو جاؤ اور بہت ہی الرٹ ہو جاؤ کہ ایسا ہی انجام تمہارا نہ ہو. For you are not dearer to Allah than these previous nations. کہ تم کوئی اللہ کے ایسے لاڑ کے چہیتے نہیں ہو کہ جیسے یہ پہلی جو نسلیں تھی کہ ان سے زیادہ چہیتے نہیں ہو کہیں تم. But the messenger whom you defied is dearer to Allah than the messengers they defied. اور مگر یاد رکھو کہ وہ رسول جو آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تم رد کر رہے ہو، جن کو تم انکار کر رہے ہو، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ان رسولوں سے جن کو وہ لوگوں نے ڈیفائی کیا تھا، رد کیا تھا، وہ تمام رسول اللہ کے عزیز ہیں، اللہ کو پیارے ہیں. لیکن ان سب رسولوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بے حد محبوب ہے، اللہ کے حبیب ہیں وہ. تو وہ جو رسول تھے، تو وہ لوگوں نے جن کو اتنا ان کو جب رد کیا تھا تو ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا. تو اب تو اللہ کے سب سے محبوب ہیں رسول. اگر ان کے ساتھ تم یہ کرو گے اے قریش یا جو بھی، تو سوچ لو پھر کیا ہوگا. اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا تو تم کو کہاں چھوڑے گا. Thus you are more liable than them to receive torment. تو اب یہ سوچ لو کہ تمہارے پر عذاب آنا زیادہ ضروری ہو گیا. If it was not for Allah's mercy and kindness. اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے نرماس نہیں ہوتی، رعوف، کائنڈ، رحم، تو تم تو بہت ہی برباد ہو گئے ہوتے. لیکن اللہ کا رحم جو ہے، جو وہ آڑے آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تھوڑا رکتا ہے، چانس دیتا ہے، رکتا ہے، چانس دیتا ہے. لیکن کتنی بار چانس دے گا؟ وہ ایک وقت آئے گا جب نو چانس، ختم، اب اونلی عذاب. تو ایسا بھی تو وقت آئے گا نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب